السلام علیکم دوستو، امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہارون بلوچ آپ کو ڈائلاگ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو امپورٹنٹ کیسز کی، دو نہیں بلکہ تین امپورٹنٹ کیسز کی۔ دو کو میں کوئکلی مرج کروں گا کیونکہ دونوں کیسز جو ہیں وہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے ہیں۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا تھا اور ایک کوئٹہ میں، اور ایک کیس جو ہے وہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی جو کونسل ہیں، لیگل کونسل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے کیس کو اس کی پیروی کر رہی ہیں ایڈوکیٹ ایمان مزاری، ان کا اپنا اور ان کے شوہر کے اوپر جو ایف آئی آر، جس کے اوپر ہم نے پورا ایک ڈیٹیل میں ویلاگ کیا تھا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایف آئی آر ہے کیا کیا شکیں پی کا کیس میں لگائی گئی ہیں، تو وہ کیس کی سماعت تھی، اس کے اوپر انٹرم بیل چل رہی تھی ان کی، اور آج جو اسلام آباد کی ضلعی کورٹ ہے اس کے اندر اسی حوالے سے سماعت ہوئی۔ ان تمام کیسز میں بات کریں گے، لیکن جڑے رہیے گا۔ شارٹ سی بریک لیں گے اور آپ سے گزارش کریں گے اگر آپ نے میرا ویلاگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، سپورٹ کرتے رہا کریں۔ دن کا آغاز آج ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے اس کیس سے ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی ایک پٹیشن جو کہ بہت پرانی چلی آ رہی ہے، کافی عرصہ ہو گیا اس کو، کہ جس کے اندر ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کے ملک سے باہر جانے پر پابندی ہے اور ای سی ایل کے اندر اس کا نام ہے، اس حوالے سے پٹیشن تھی آج، اور اس کی جو پیروی کر رہی ہیں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی طرف سے وہ ایمان زینب مزاری حاضر ایڈوکیٹ وہ کر رہی ہیں۔ جب کیس کی سماعت ہوئی، اس سے کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں تھا، تو جب یہ کیس سٹارٹ ہوا تو ایک بریف لے کر گئی ہوئی تھی ایمان وہاں پر، اور انہوں نے وہ کیس پٹ اپ کرنے کی کوشش کی، اور اس دوران جو موقف حکومت کے کونسل کا تھا، جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے آگاہ کیا کورٹ کو کہ مہارنگ کا جو نام ای سی ایل سے نکلے گا اس کے لیے کابینہ کی جو ذیلی کمیٹی ہے اس کی منظوری ضروری ہے، اور پھر اس اثناء میں ایک پرسنلائز قسم کا ایک کمنٹ آیا، اور اس کے بعد ایک مکالمہ اور بہت تلخ قسم کا مکالمہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اور پھر ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے درمیان ہوا، جو کہ بہت افسوسناک مکالمہ محسوس کہتا ہوں ان اے وے، کیونکہ عدالتیں جو ہائر کورٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا پھر ہائی کورٹس، یہ عدالت عظمیٰ اور عدالت عدلیہ جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کو ہائر کورٹس کہتے ہیں، تو ان کورٹس کا جو ڈیکورم ہوتا ہے اور اس کی جو روایات ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور ججز کی جو سینکٹیٹی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن اگر ججز ذاتیات پہ اتر آئیں، جو کہ انفارچونیٹلی اس کیس کی سماعت کے دوران ہوا آج صبح، تو اس میں ہم نے دیکھا، سننے میں ملا، ساری چیزیں رپورٹ بھی ہوئیں، آپ نے کچھ انفارمیشن دیکھی ہوگی، اس میں چیف جسٹس صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے بہت پرسنلائز قسم کے کمنٹس دیے اور اس چیز کو ایک موقف بنانے کی کوشش کی جو کہ اس پورے کیس سے اس کا لینا دینا نہیں تھا، اور یہی بات بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایمان مزاری جو ہیں وہ اس چیز کو بار بار کورٹ کو اور چیف جسٹس کو بتاتی رہیں کہ یہ جو ذاتی کمنٹ آپ پاس کر رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ذاتی کمنٹ کیا تھا، لیکن پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ ایمان مزاری نے کہا کہ جو میں نے کچھ اگر ذاتی نوعیت کی کوئی چیز کہی اور کورٹ سے باہر کہی ہے تو وہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، میں ججز کے بارے میں یا پھر کورٹس کے بارے میں قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے بات کی ہے، اور ہر شہری کا حق ہے وہ اس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے، جسے ہم فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں۔ ذاتی کمنٹ جو چیف جسٹس کی طرف سے آیا، جس کے بعد یہ معاملہ سٹارٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ ابھی اگر میں کوئی آرڈر یہاں پر پاس کروں گا تو ایمان حاضر مزاری صاحبہ جو ہیں وہ نیچے جا کر کورٹ سے باہر ایک ویلاگ کر دیں گی اور مجھے کہیں گی کہ کورٹ میں ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ ذاتی نوعیت کا کمنٹ اس لیے تھا کہ اس مہارنگ کے کیس سے اس کا لینا دینا کوئی نہیں تھا۔ اس پہ دوبارہ جو میں نے پہلے بات بتائی کہ ایمان نے کلیئر کیا کہ یہ میرا جو پرسنل ایکسپریشن ہے اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں یہاں پر ایک بریف کے ساتھ آئی ہوں اور میں نے عدالت کو اس کیس کے اوپر گائیڈ کرنا ہے، بتانا ہے، اپنے
جو کلائنٹ ہے اس کا موقف آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور میں نہیں چاہتی کہ آپ اس ذاتی نوعیت کے کمنٹس پاس کریں اور اس کیس جو ان کا کلائنٹ ہے مہرنگ بلوچ اس کیس کے اوپر اس کا نیگیٹو امپیکٹ آئے. بہرحال لیکن پھر چیف جسٹس صاحب کے طرف سے کچھ دیر بعد پھر دوبارہ اسی بات پر زور دیا گیا کہ آپ نے مجھے ڈکٹیٹر کہا اور آپ مجھے ڈکٹیٹر کہتی ہیں. تو پھر بات اسی طریقے سے چلتی رہی. تو ایک مقام پر آ کے چیف جسٹس صاحب نے دھمکی امیز رویہ اختیار کر لیا جو کہ رپورٹ ہوا ہے, پورے میڈیا میں موجود ہے, اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ آپ کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ اس کی کارروائی کی جائے. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اپنی خیر میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, بڑا سخت الفاظ ہیں شاید جو, اور ہو سکتا ہے میں نے کیونکہ کورٹ میں موجود خود بھی نہیں تھا تو میں نے انفارمیشن اکٹھی کی ہے, اپنے دوستوں سے, جرنلسٹ سے پوچھی ہے, اور ایمان سے بھی میری بات ہوئی ہے صبح, اور ہادی جو ہے چٹھا ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو ان کے مطابق انہوں نے مجھے بتایا کہ بڑا سخت لہجہ تھا اور اس میں انہوں نے بڑی سخت الفاظ استعمال کیے, اور الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں کہ کیا الفاظ آپ استعمال کریں, اور وہ بھی خاتون وکیل کے حوالے سے, جس کو بعد میں آپ بیٹی بھی کہتے رہے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں, میری بیٹی ہے, میری بیٹی جیسی ہے. تو اگر آپ کے دل میں واقعی اس قسم کا احترام ہے تو اس طرح آج جو نوعیت آئی, اس نوعیت تک بات پہنچی ہے, وہ بڑی شرمناک بات ہے. ہائر کورٹس کے یہ رویے نہیں ہوتے. تو واپس آتا ہوں کہ صرف کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں بلکہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا, اور پھر ہادی کو مخاطب ہو کے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں. تو یہ ایک بڑا مسوجنسٹک سا رویہ ہے خواتین کے حوالے سے. کیونکہ ایمان ایک پڑھی لکھی اور بڑی باشعور خاتون ہیں اور بڑی انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ خود سے اپنی ایک بڑی کمپوزڈ پرسنالٹی ہیں, اور ان کو اس طریقے سے چیف جسٹس صاحب کو نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں. کیوں بھائی, آپ ڈائریکٹلی ایمان کو کیوں نہیں مخاطب ہو کے بات کر سکتے؟ آپ پہلے بھی تو مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں. آپ نے جو ایمان کی انڈیپینڈنس ہے, انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ہے, اس کو کیوں اس طریقے سے اس کے شوہر کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ سمجھائیں اس کو ورنہ میں کسی حد تک جاؤں گا. یعنی کہ یہ بڑا دھمکی امیز رویہ ہے. میں ایگزیکٹ ورڈز ابھی بھی نہیں یوز کر رہا, لیکن صرف آپ کنوے کرنے کے لیے کہ اس قسم کی نوعیت وہاں پر, اس قسم کی سچویشن وہاں پر پیدا ہوئی ہے. لیکن میں کوشش کروں گا کہ ایمان کے ساتھ خود بھی بات کروں اور ہادی کے ساتھ خود بھی بات کروں, آپ تک پہنچاؤں وہ بات کیمرے کی سامنے, اور پھر آپ وہ خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا. میں چاہ رہا ہوں کہ میں ہائر کورٹس اور ججز کے حوالے سے اتنی کوئی سخت بات نہ اپنے منہ سے کہوں, اور اچھا یہ ہے کہ جن کے ساتھ بیتی ہے وہ خود فرسٹ ہینڈ آ کے بتائیں انفارمیشن. بہرحال بڑی سخت کلمات کا تبادلہ ہوا وہاں پر, اور چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کیا. لیکن اس سارے معاملے میں چیف جسٹس صاحب کی اپنی جو ایک بائسنس ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آئی ہے اس کیس کے حوالے سے, اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی بائس کا اظہار کر دیا, اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے. شاید ایسا لگتا ہے کہ اب مہرنگ کا کیس جو ہے تھوڑا سا امپیکٹ اس پر نیگیٹیولی آ سکتا ہے. تو آئی تھنک ایسی سچویشن میں کورٹس کی, ہائر کورٹس کی اور ججز کی, سینئر ججز کی روایت رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں اس قسم کے کیسز میں جہاں پر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں یا پھر بائسنس شو ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کسی کونسل کی طرف سے ایسی درخواست بھی آ جائے جس میں چیف جسٹس کو کہا جائے کہ آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں یا پھر آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے. بہرحال یہ فیوچر کی بات ہے, میں اس پہ کوئی زیادہ کمنٹ نہیں کرتے. میں پاسٹ جو ایکسپیرینسز ہیں کورٹس کے, سپریم کورٹس کے ججز کے حوالے سے, بہت سارے ایسے مقامات ہیں جس پہ ججز نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا ہے, یا لوگوں نے یا پٹیشنرز نے یا پھر کلائنٹس جو جن کا کیس ہوتا ہے وہ پھر اعتراض اٹھا دیتے ہیں, اور یہ ہائر کورٹس کی روایات ہیں. بہرحال یہ کیس یہاں تک. لیکن آج ایک امپورٹنٹ کیس مہرنگ کا کوئٹہ میں بھی تھا, اور بڑا ایک اگین نان ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سنا گیا. تقریباً 1 گھنٹے
اینٹی ٹیررزم کورٹ کے باہر مہرنگ اور اس کے جو ساتھی جو کہ اس وقت جیلوں میں مقید ہیں ان کو بٹھائے رکھا اور پھر ان کو بلایا بھی نہیں گیا، اور جج نے چیمبر میں بیٹھے بغیر سنے، بغیر ان کے جو وکلاء ہیں ان کو سنے بھی 15 دن کا مزید جسمانی ریمانڈ جاری کر دیا۔ اور یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ کورٹس اس طریقے سے بیہیو کر رہی ہیں کہ بغیر سنے جو ریمانڈ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک قانونی جو ایک طریقہ کار ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ جو فیئر ٹرائل ہے اس کو انشور نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ ایک دوسری ڈیولپمنٹ تھی۔ مہرنگ نے اس کے بعد بات بھی کی اس کے اوپر میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس میں انہوں نے جو کورٹس ہیں ان کے کردار کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑا ہے۔ تیسرا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ ایمان حاضر مزاحی کا اپنا ہے اور ہادی علی چٹھا دونوں۔ وہ کیس اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ سائبر کرائم کا ایک FIR NCCIA کی طرف سے بنائی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے آلریڈی ایمان اور ہادی علی چٹھا جو ہیں انٹرم بیل پہ ہیں، اور ان کی درخواست تھی کہ پری اریسٹ بیل جو ہے اس کو ایشو کیا جائے ان کی، تاکہ وہ گرفتار نہ ہو اور اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھ سکے جو ان کی پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو اس حوالے سے جو درخواست تھی وہ آج اسلام آباد کی ضلعی کورٹ کے اندر سنی گئی۔ جو جج ہیں افضل مجوکا صاحب، ان کی عدالت میں، اور کیس بڑا اچھے طریقے سے پلیڈ ہوا۔ میں خود اس کا وٹنس ہوں، میں نے کور کیا اس کو، اور اس میں جو وکیل ہیں ریاست علی آزاد صاحب اور نعیم گجر صاحب، انہوں نے دلائل دیے ایمان اور ہادی دونوں کی طرف سے، اور پھر جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے بھی اپنی جو گزارشات ہیں وہ جج کے سامنے رکھی، لیکن جج جو ہیں وہ بڑے مجھے نظر آئے کہ وہ مطمئن نہیں تھے اس FIR کے کانٹینٹس کے حوالے سے۔ اور FIR بیسک مدعا یہ تھا کہ FIR کے اندر جو شکیں ڈالی گئی ہیں اس حوالے سے FIR کے اندر کانٹینٹ ایبسنٹ ہے۔ اگر ہیٹ سپیچ کے حوالے سے انہوں نے شکیں ڈالی ہیں تو اس کا ہیٹ سپیچ کے حوالے سے کانٹینٹ نہیں بتایا گیا۔ پھر ایک امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اگر سائبر ٹیررزم کی بات کر رہے ہیں تو سائبر ٹیررزم کے حوالے سے کچھ چیزیں اس FIR کے کانٹینٹس کے اندر موجود نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو وہ بہت پرانی ہیں۔ اور ایک مدعا یہ بھی، ایک دلیل یہ بھی آئی کہ اگر پرانی ٹویٹس سے ریاست نے اپنے آپ کو انسیکیور فیل کیا ہے تو کہاں ہے وہ ہیجانی سی کیفیت؟ کوئی بتا دیں کہ ان لوگوں کے ٹویٹس کی وجہ سے اور ہادی علی چٹھا کے ری ٹویٹس کی وجہ سے کوئی انریسٹ پاکستان کے کسی سیکشن آف سوسائٹی کے اندر آیا ہو، تو ایسی کچھ چیزیں نہیں۔ تو یہ بڑے اچھے طریقے سے کیس پلیڈ ہوا، اور یہ اپڈیٹس یہ تھی اس کیس کے حوالے سے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تقریباً جرا ہوئی، اس کے بعد جو جج ہیں افضل مجوکا صاحب، انہوں نے 2 بجے تک کیس کو ملتوی کیا، اور پھر 2 بجے کے بعد تقریباً 2:30 پونے 3 بجے فیصلہ سنایا گیا، جس میں جو بیل ہے وہ گرانٹ کر دی گئی ہے دونوں کو۔ اب ہادی علی چٹھا اور جو ایمان مزاری ہیں وہ بیل ان کو مل گئی ہے، تو اب ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا، لیکن کیس اپنی جگہ پر موجود ہے۔ 4-5 ان کے اوپر الزامات ہیں، سیکشن 9 لگایا گیا ہے، 10 لگایا گیا ہے، 11 لگایا گیا، 26A کے تحت فیک نیوز۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بڑی تفصیل سے بتائی تھی۔ اگر آپ نے وہ ڈیٹیلز اس کیس کے اور FIR کے مندرجات کے حوالے سے دیکھنی ہے تو یہاں پر کلک کر دیں۔ اور آج کا دن یہی تھا، بڑا ہیپننگ تھا اور کورٹس میں ہی رہا زیادہ تر۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب، شیئر، لائک اور اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔